فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، مختصر سی گفتگو کے لیے کہ جس کا عنوان مسائل فقہ کو قرار دیا گیا آپ کی خدمت میں، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ جاسیہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور شعبان معظم کی گفتگو میں بھی ایک گفتگو میں اسے بطور نئے سرنامہ کلام پیش کر کے اس بات کو بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ حبیب، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت اپنے امر سے قرار دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قوانین کی اتباع کرے، اور اس کے علاوہ ہر وہ فرد کہ جو خدا کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے تو وہ لوگوں کی خواہشات ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ فاتبعھا، اس شریعت کی جسے پروردگار عالم نے مقرر کیا اس کی پیروی کرے، فلا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان تمام کے تمام باتوں کی جو لوگوں کی خواہشات پر مبتنی ہے انہیں چھوڑ دیں، ان کی پیروی نہ کی جائے۔ یقیناً عزیزان محترم، یہ 15 سے 20 منٹ کا جو ایک سلسلہ ہوگا جس میں آپ کے سامنے احکام شرعی کو بیان کیا جائے گا، آج چونکہ اس کا یہ پہلا سلسلہ ہے، پہلی جو ہے وہ گفتگو ہے، تو ابتدائی طور پر ایک دو باتیں بیان کر کے تاکہ اس کی اہمیت آپ کے پیش نظر رہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اس بات کو اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ بالکل ابتدا کے اندر اگر آپ توضیح المسائل کو، جو مسائل اور فقہ کی کتاب دیکھیں تو 4 ابتدائی بنیادی باتیں وہاں پر احادیث سے ایبسٹریکٹ کر کے بیان کی گئی۔ میں صرف آپ کے سامنے سے پیش کروں، پھر آج کا 1 یا 2 مسئلہ شرعی بیان کروں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ دین اور فقہ کی تعلیم جو ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ تو مکتب اہل بیت ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، کہ جیسے ایک انسان مکلف ہو جاتا ہے، مکلف کا مطلب کیا ہے کہ اب پروردگار عالم نے جو اسے اس دنیا میں بھیجا تھا، اب وہ ذمہ دار فرد کے طور کے اوپر اسے شمار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اس کے جو اعمال ہے وہ پروردگار عالم جو کرامین و کاتبین کو مقرر کیا ہے اب وہ لکھیں گے، کہ وہ جو اپنی زندگی میں بات کرتا ہے، وہ جو اپنی زندگی میں بات سنتا ہے، وہ جو اپنی زندگی کے اندر کھاتا اور پیتا ہے، وہ جو اپنی زندگی میں کماتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی انفرادی زندگی میں زندگی گزارتا ہے، ہر وہ فعل پروردگار کی بارگاہ کے اندر نوٹ کیا جائے گا کہ اس نے واجب انجام دیا، مستحب انجام دیا، مکروہ انجام دیا، حرام انجام دیا یا مباح انجام دیا۔ تو اس اعتبار سے اس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر لمحے کا اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہوگا۔ جب جواب دینا ہوگا تو اس جواب دہی کو اوپر اگر انسان پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو تولے تو گویا تولنے کا جو میزان بنے گا وہ یہی احکامات دین اور پروردگار عالم کی جانب سے شریعت قرار پائے گی، کہ اسے ایک میزان میں رکھا جائے گا جو حکم خدا ہے، اور آپ کے عمل کو ایک میزان میں رکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس معیار پہ اتر رہا ہے۔ لہٰذا ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ روایت میں راوی کہتا ہے کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افضل الاعمال۔ ماہ رمضان المبارک ہے، اس رمضان کے خطبے کے دینے کے بعد بھی مولا کائنات کھڑے ہوئے تو سوال کیا تھا کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ اب ایک راوی کھڑا ہو کر کلی طور کے اوپر سوال کر رہا ہے پیغمبر اکرم سے کہ ان افضل الاعمال کے سب سے افضل ترین عمل کیا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے عمل کی، جواب سنیے پیغمبر اکرم کا، فرمایا فقال العلم باللہ والفقہ فی دینہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نے جو پروردگار کی بارگاہ کے اندر افضل ترین عمل ہے وہ کیا ہے کہ انسان خدا کے بارے میں جانتا ہو، خدا کی معرفت رکھے اور خدا کے دین کو کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، یہ ہے افضل عمل۔ بظاہر وہ پوچھنے آ رہا تھا کہ شاید نماز کے بارے میں پیغمبر اکرم بیان کریں گے، روزے کے بارے میں ہم بات کریں گے، عمل کے بارے میں، مگر پیغمبر فرما رہے العلم باللہ والفقہ فی دینہ وقررہما علیہ، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اسے تکرار کے ساتھ بیان کیا کہ تم عمل کی بات کر رہے ہو، میں علم کی بات کر رہا ہوں،
کہ جب تک جان نہ لو کہ کیا کام کرنا ہے، تم عمل کی فضیلت کے بارے میں تو دور کی بات ہے، عمل کی صحت کو بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ لہٰذا فرمایا کررہما، 2 دفعہ کہا، فقال یا رسول اللہ، اب راوی بھی جو سوال پوچھنے آ رہا ہے اس کے ذہن میں کچھ اور تھا، اسألک عن العمل فتخبرنی عن العلم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں عمل کے بارے میں، آپ مجھے بتائیے کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کتنا پڑھنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں علم حاصل کروں۔ فقال ان العلم ينفعك ما هو قلیل العمل، علم اگر تمہارے تھوڑے عمل کے ساتھ بھی فائدہ مند ہوگا، وہ عمل جو تم انجام دے رہے ہو اگر بغیر علم کے ہوگا تو کتنا ہی زیادہ کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر علم کے ساتھ تم تھوڑا عمل کرو گے، اب وہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ عالم کا رات میں سو جانا بھی عبادت ہے اور جاہل کا ساری رات خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا بھی عالم کے اس 2 رکعت کے برابر نہیں ہے، یا اس کے بستر پر سو جانے کے برابر نہیں ہے۔ اسے سونے کا وقت بھی معلوم ہے اور 2 رکعت نماز اگر پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے یہ بھی معلوم ہے۔ جاہل جس وقت جاگنا چاہیے اس وقت سو رہا ہوگا، اور جس وقت سونا یعنی جاگ کر عبادت کرنا ہے اس وقت وہ سو رہا ہوگا۔ تو جاہل کا عمل پروردگار عالم کی رضا سے برعکس ہوگا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْجَهْلَ لَا يَنْفَعُكَ مَا هُوَ كَثِيرُ الْعَمَلِ، کہ تمہاری جہالت کے ساتھ کثرت عمل بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اگلی بات، پیغمبر اکرم کی بات ہو گئی، اب علی والوں سے علی کی بات، فرمایا کہ من وصایا امیر المؤمنین لابنہ الحسن علیہ السلام، قبلہ مولانا آپ کے سامنے وصیت امیر المؤمنین سے متعلق بھی گفتگو کریں گے، وہ مکتوب نمبر 47 ہے۔ نہج البلاغہ میں ہی مکتوب نمبر 31 مولا کائنات نے جنگ صفین سے واپسی پر ایک طویل اپنا وصیت نامہ اپنے بیٹے امام حسن کے ساتھ خط کی صورت میں تحریر کیا، جس میں انہیں بتایا کہ میں کس عمر کے اندر اور کیوں تم سے تمہاری تربیت اور تمہیں وصیت کر کے تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ اگرچہ کہ امام حسن مجتبی ایک معصوم ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ انہیں کسی وصیت کی، انہیں باہر سے کسی الگ سے ہدایت کی ضرورت نہیں، وہ خود صاحب ایک ہدایت ہے، وہ ہدایت کرنے کے لیے آئے، مگر مخاطب اپنے معصوم فرزند کو دے کر تمام کائنات تک آنے والی اپنی اولاد کو جو ان کی پیروی کرنے والے سمجھانا تھا۔ لہٰذا وہاں فرمایا امام حسن سے مخاطب ہو کر ابتدئک بتعلیم القرآن، اب یہ جملہ سنیے گا کہ میں ابتدا کرتا ہوں اپنی اس وصیت، اپنے اس مکتوب کی، بتعلیم کتاب اللہ عز وجل و تعویلہ، کتاب خدا کی تعلیم اور کتاب خدا کی تعویل کا علم دے کر اے میرے فرزند امام حسن میں اپنی اس تعلیم کا آغاز کرتا ہوں، اپنی اس تحریر کا آغاز کرتا ہوں، وشرائع الاسلام و احکامہ، اور شریعت اسلامی کو بیان کرتا ہوں اور احکام شریعت اسلامی کو، فرمایا وحلالہ و حرامہ، میں اپنے اس خط کی ابتدا کرتا ہوں حلال اور حرام کی تعلیم کے ذریعے سے، لا اجاوز ذالک بک الی غیری، کہ تم اس تک یعنی اس سے تجاوز نہ کرو، یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے کہ جس کی تعلیم پر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام بہار الانوار میں فرماتے، اور گویا ایسا لگتا ہے کہ اس بات پر آ کر ہماری بات اپنے بالکل اس مقام تک پہنچ جائے گی جہاں ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ دین کی تعلیم اور شریعت کی اس تعلیم کے بارے میں کتنا زیادہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں شوق اور اس سلسلے میں حساس تھے۔ فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا کے اندر تفقہ اور سمجھ بوجھ پیدا کرو، فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، ایک ہے بصارت ایک ہے بصیرت، فرمایا کہ جو فقہ ہے وہ بصیرت کی چابی ہے، اگر تم اس بصارت آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سمجھداری اور عقل اور معرفت کو قدم کرنا رکھنا چاہتے ہو اس وادی میں، تو اس کی چابی کا نام فقہ ہے۔ وَتَمَامُ الْعِبَادَةِ عبادت وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيَّةِ، فرمایا کہ فقہ کیا ہے؟ عبادت کو تام اور مکمل بنانے والی ہے۔ تمہاری عبادت ناقص ہے اگر تمہارے پاس تعلیم فقہ نہیں ہے۔ وَالسَّبَبُ إِلَى مَنَازِلِ الرَّفِيَّةِ، اگر بلند منزلوں تک پہنچنا چاہتے ہو، بلند مقامات تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہی راستہ بنے گی۔ وَالرُّتُبُ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا،
اپنے دین کے اندر بھی اگر مراتب عظیمہ چاہتے ہو، ایک بلند اسٹینڈرڈ کے اوپر پہنچنا چاہتے ہو، تو یہی فقہ تمہیں لے کے جائے گی. اور اگر اپنی دنیا کے اندر بھی مہذب بننا چاہتے ہو تو تمہیں اسی فقہ کے ذریعے سے یہ راستے تک پہنچائے گی. وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ، گویا اینڈنگ نوٹ کہ عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ کَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، ایک ستاروں کی روشنی دیکھتے ہو، ایک سورج کی روشنی دیکھتے ہو. کہا عابد ستارہ ہے اور مقابلے میں عالم جو ہے وہ شمس و سورج کی روشنی رکھتا ہے. وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ، اب تک بات ہو رہی تھی کہ دین حاصل کرو گے تو یہ ملے گا، اس مقام تک پہنچو گے. اب اگر نہیں کرو گے، وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْزِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، اگر تم دین میں تفقہ اور فقہ حاصل نہیں کرو گے تو خدا تمہارے عمل سے بھی راضی نہیں ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کوشش یہ ہوگی عزیزان محترم کہ آپ کی خدمت میں جس بھی مسئلہ شرعی کو بیان کیا جائے تو موجودہ جتنے مشہور مراجعین ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مشترک مسئلہ پیش کیا جائے، تاکہ اختلافی طور پر کنفیوز ہونے کے بجائے ایک ایسی بات پر عمل کرے کہ جس میں ہر مرجع کی تقلید کرنے والا اپنے مسئلے تک پہنچ پائے. سب سے آج میں پہلا مسئلہ شرعی بیان کر کے گفتگو کو تمام کرتے ہیں. عنوان ہے مسافر کے روزوں کے احکام. اور جن علاقوں کے اندر آپ رہتے ہیں یہاں بہت زیادہ سفر سے متعلق مسائل پیش آتے ہیں. جاب کے سلسلے میں خاص طور پہ کبھی انسان کو شارجہ سے دبئی جانا پڑتا ہے، کبھی العین جانا پڑتا ہے، کسی مقام پر جاتا ہے، آیا وہ مسافر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، کبھی اتفاقی طور پر، کبھی کام ہی ایسا ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ جو بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ جس مسافر کے لیے سفر میں 4 رکعتی نماز کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، اس مسافر کے لیے روزہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے. نہ مسافر پہ چونکہ روزہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کیا میں ایسا مسافر بنا کہ جس پر 2 رکعتی نماز فرض ہو گئی. اگر 2 رکعتی نماز فرض ہو گئی تب آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی قصر ہو جائے گا. اب یہ اپنی جگہ پر سمجھے کہ ایک باب ہے جس کو ہم نے کھول دیا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ مسافر کب شریعت کی نگاہ میں مسافر بنتا ہے. ورنہ تو آپ یہاں امام بارگاہ سے گھر نکل رہے، چاہے 2 گلی سامنے ہی آپ کا گھر ہو، آپ امام بارگاہ سے نکلے، آپ کا سفر تو ہو گیا، سفر تو آپ نے شروع کیا. سفر کا تو مطلب یہ کہ آپ اپنے مقام سے نکلے تو سفر ہو گیا. مگر کیا یہ سفر شریعت کی نگاہ میں سفر ہے؟ اتنا سفر ہے کہ جس سفر کے کرنے کے بعد آپ پر مسافر شرعی کا عنوان بن جائے. 8 شرائط ہے، 8 چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، تب از اکول ٹو بن کر یہ مسافر بنے گا. ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں شارجہ سے نکلا اور دبئی پہنچا تو آپ مسافر شرعی بن گئے. مسافر بن گئے، مسافر شرعی نہیں ہوئے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ آپ کی 4 رکعتی نماز 2 رکعت بنی ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا بیان کیا آپ کی خدمت میں. کل گفتگو ہوگی کہ مسافر شرعی کون ہوتا ہے کہ جس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کی نماز 2 رکعت بنی، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے یا نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو کب تک رکھنا ہے کہ جس کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر.